کرم کے لیے امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کے روانہ ہوتے ہی لوور کرم کے علاقے بگن میں فائرنگ. ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی. اسپتال منتقل کر دیا گیا. سیکورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو ٹل میں روک دیا گیا. کرم انتظامیہ اور مظاہرین میں مذاکرات جاری. راستہ کھلوانے کی کوشش. دھرنا مظاہرین نے مطالبات پیش کر دیے. مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرین کو فوری ریلیف پیکج دیا جائے. بگن بازار میں جلائی گئی دکانوں اور گھروں کا ازالہ کیا جائے اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رکھا جائے گا. بگن سے کسی قسم کی گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن کی بحالی نہیں چاہتے. ان عناصر کی کاوشیں اور کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. صوبائی حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے شرپسند عناصر کی مذموم کوششوں کو ناکام بنائیں. وزیر اعلیٰ نے فائرنگ علاقے میں مکمل امن کی بحالی تک کوششیں جاری رکھے گی. فریقین کے درمیان معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کرم کے لوگ پرامن ہیں اور وہ علاقے میں امن چاہتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈپٹی کمشنر پر فائرنگ کی مذمت. گورنر کا کہنا ہے کہ حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے. امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ڈپٹی کمشنر جاوید محسود کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. شرپسند عناصر نے فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی ہے. پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس. محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فرد جرم کا تحریری حکم جاری. عدالت نے پرویز الہی کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کو طلب کر لیا. حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کو ملزمان کی حاضری مکمل کرنے میں کافی دشواری ہے. تاریخ پر تمام ملزمان حاضر ہوتے اور عدالت فرد جرم عائد کرتی. عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے محسوس کرتی ہے حاضر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے. عدالت کسی قسم کی مزید تاخیر نہیں کرتی. اس سے پچھلی تاریخ پر محمد خان بھٹی کی میڈیکل گراؤنڈ پر حاضری معافی تھی. آج پرویز الہی کی میڈیکل کی حاضری معافی کی درخواست پیش ہوئی. عدالت پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرتی ہے. عدالت محمد خان بھٹی، خالد محمود چٹھا، آصف محمود، نعیم اقبال، محمد اصغر اور اسد علی پر فرد جرم عائد کرتی ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں بند عدالتیں دوبارہ بحال کرنے کا حکم. رجسٹرار آفس سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اعلامیے میں کہا گیا کہ جنوبی وزیرستان اور ٹانک کے ججز متعلقہ اضلاع میں جوڈیشل کام دوبارہ شروع کریں. امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں عدالتیں بند کی گئی تھیں. 26 نومبر احتجاج. مزید 40 گرفتار. پی ٹی آئی کارکنان کی ضمانت منظور. انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزمان کو فوری رہا کرنے کا حکم. عدالت کی جانب سے گزشتہ روز منظور کی گئی ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری. عدالت نے 5,000 ہزار روپے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کیں. عالمی سطح پر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا. خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. کیڈٹس نے دوران تربیت بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو مستحکم کر رہی ہے. پاکستان نیول اکیڈمی دنیا کے بہترین تربیتی اداروں میں شامل ہے. پاس آؤٹ ہونے والے تمام کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹس پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. وزیر داخلہ کے انڈر پاس کے اطراف ہارٹی کلچر کے لیے احکامات. پروجیکٹس کی تکمیل ڈیڈ لائن میں یقینی بنانے کی ہدایت. کہا دونوں منصوبوں پر 3 شفٹوں میں کام جاری رکھا جائے. دونوں منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنا ہے. سرینا چوک انٹرچینج کی حدود میں عالی شان قومی پرچم بھی نصب کیا جائے.
16 साल से सिंध में बदतरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी। हुक्मरान नाअहली और बदउनवानी में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में मेयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मेयार तालीम की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। कराची के मसाइल पर MQM हर वक्त आवाज़ उठाती है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर्ज की मंजूरी की मुतवक्के है। मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी शेड्यूल है। कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए हैं। आलमी बैंक मजीद $20 अरब निजी कर्ज भी दिलवाएगा। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 से 35 के तहत दिया जाएगा। 10 साल कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाए जाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। मजीद $20 अरब से मजमूई पैकेज $40 अरब तक पहुँच जाएगा। कर्ज सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर अहम शोबों पर खर्च होगा।